نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا، کہ تم میں میرا سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا کون ہوگا؟ کون آدمی نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس سے محبت کرنے لگے؟ بھئی آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آئی لو محمد، ہم سب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، پر کرامت ہی نہیں کہ آپ رسول اللہ سے محبت کریں۔ کرامت یہ ہے، فضیلت یہ ہے، اصل مرتبہ تو یہ کہ رسول اللہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ کون ہے جو رسول اللہ کی محبت کا طلبگار نہ ہو کہ رسول اللہ اس سے محبت کرنے لگے، وہ رسول اللہ کا چہیتا بن جائے؟ تو فرمایا ان من احبکم الیہ، تم میں سب سے زیادہ میرا چہیتا، سب سے زیادہ محبوب، وَأَقْرَبَكُم مِّنِّي مَجْلِسًا، اور سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب ہونے والا، بیٹھنے والا کون ہوگا؟ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے، جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں اتنا ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا قیامت کے دن۔ رسول اللہ کی صحبت چاہیے نا، رسول اللہ کی قربت چاہیے، رسول اللہ کی محبت چاہیے، اپنے اخلاق پر محنت کریں۔ اخلاق محنت سے سنورتے ہیں، اخلاق صحیح کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اخلاق صحیح کرنے کے لیے اپنی بہت ساری فطرت کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اپنے مزاج کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بولتے ہیں نہیں میری مزاج میں ہی ذرا شدت ہے، میری فطرت میں ہی غصہ ہے، تو بھائی مزاج جب شریعت کے خلاف ہو تو مزاج کو درست کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ بول کر کہ اللہ تعالیٰ کا چھٹکارا نہیں پا سکتے، مجھے تو جلدی غصہ آ جاتا ہے، تو آ جاتا ہے تو غصہ پینا سیکھیے نا۔ بھئی جیسے آپ کو نیند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے آپ نیند قربان کر کے عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں نا، ویسے عبادت یہ کہ غصہ آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ، غصہ پینے پر ایک الگ سے درس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج کل کے نوجوانوں میں یہ بھی بہت بڑا مرض ہے، بات بات پر بھڑک جانا، لڑائی کرنے لگنا، غصے سے پھوٹ پڑنا جوالا مکھی کی طرح۔ آپ مزاج کی شدت کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ کیا نہیں بچ جائیں گے کہ نہیں میری مزاج میں تو بہت شدت تھی، مجھے تو بہت غصہ آتا تھا؟ بھائی غصہ آتا تھا تو غصہ پینا سیکھیے۔ میں نے بہت سارے کئی مرتبہ یہ میرے ساتھ حادثہ پیش آیا کہ کسی دیندار بندے کے ساتھ میں ہوں، کبھی کسی چائے والے سے، کبھی کسی ٹپری والے سے، کبھی کسی گاڑی والے سے تھوڑا سا اختلاف ہوا، گالی گلوچ دینا شروع کر دیا، اس کو مارنے پر تل گئے۔ بھائی آپ کے مزاج میں شدت ہے تو اس مزاج کو تبدیل کریں۔ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں وہ آپ کی نفس میں ہیں، یہ بہت ساری گندگیاں آپ کی نفس کے اندر ہیں، نفس کو ان گندگی سے پاک کریں۔ نفس کو روکنے ہی کا نام تو دینداری ہے۔ آپ اپنی مزاج کی شدت کا اور اپنے نیچر کا حوالہ دے کر اللہ کیا تھوڑی بچ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نیچر میں بہت غصہ تھا۔ اچھے اخلاق کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنے مزاج پہ کام کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو پاک کرنا پڑے گا، نفس کو دبانا سیکھنا پڑے گا۔ نفس کو غصہ آتا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں، اچھا ایک بات ذہن میں ایسے ہی آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے اکثر حدیثیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو رسول اللہ نے بیشتر معاملات میں اخلاقی جو محاسن ہوتے ہیں ان کی نصیحت کی، اخلاق کو درست کرنے کی نصیحت کی۔ جیسے صحابی سے اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بحسن الخلق، کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اخلاق اچھے کرو۔ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی نصیحت کیجئے تو کہا کہ غصہ مت کرو۔ ایک صحابی نے کہا نصیحت کیجئے تو کہا کہ زبان کی حفاظت کرو، امسک علیک لسانک، زبان کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ سے اکثر جب صحابہ اور خاص طور پہ نوجوان صحابہ تھے، جب اللہ کے رسول سے کوئی نصیحت کرنے کے لیے درخواست کر دی کہ اللہ کے نبی مجھ کو نصیحت کیجئے، بیشتر معاملات میں دیکھیں گے رسول اللہ اخلاق کی طرف نصیحت کرتے، اخلاق اچھا کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے۔